عاطف کا باپ اس سے ملنے آتا ہے تو عاطف سے پوچھتا ہے تم کیا کر رہی ہو میری بیٹی؟ تو عاطف اس کو کہتی ہے میں کچھ نہیں، آپ بتائیں آپ کیسے ہو؟ تو وہ اس سے پوچھتا ہے تم کیسی ہو؟ وہ عاطف سے کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سن کر بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی جب تم نے مجھے فون پہ بتایا کہ تمہاری دوست کی پرابلم سولو ہو گئی ہے، اس کو اب پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو اسی لیے خوش ہوں کیونکہ تمہاری دوست اب ٹھیک ہے۔ عاطف اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ہم سب بہت زیادہ خوش ہیں اور میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی زیادہ خوش ہوں۔ عاطف اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میں نے اپنی دوست سے پوچھا تھا اگر اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو ہم وہ پیسے اس کو اونر کو واپس کر دیتے ہیں اور پھر وہ پیسے نکال کر اپنے باپ کو دے دیتی ہے۔ عاطف کہتی ہے کہ میری دوست مجھے کہتی ہے کہ مجھے ابھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ابھی اس کو واپس رکھ سکتے ہو۔ یہ بات سن کر عاطف کا باپ خوش ہو جاتا ہے اور وہ پیسے واپس لینے لگتا ہے، کہتا ہے اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو میں اس کو رکھ لیتا ہوں۔ وہ عاطف سے پیسے چھیننے لگتا ہے تو عاطف اس کو کہتی ہے کہ یہ پیسے اس کے اصلی حقدار کے پاس جائیں گے جو اس کا اصلی حقدار ہے، اور کہتی ہے ڈیڈی یہ آپ نے کیا کیا ایک عزت دار شخص کے ساتھ؟ اس کا باپ کہتا ہے عاطف تم کہنا کیا چاہتی ہو اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ عاطف کہتی ہے کچھ نہیں ہوا ڈیڈ، میں تو صرف آپ کو بتا رہی ہوں، اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے یہ پیسے کریم کو واپس کروں گی، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ عاطف کا باپ کہتا ہے اچھا تو تمہیں پتہ چل چکا ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے جتنا بڑا ایشو کریٹ کر رہی ہو میری بیٹی، اور کہتا ہے کہ لڑکے نے تو مجھ سے کہا تھا کہ وہ تم کو نہیں بتائے گا، یہ بات ہم دونوں کے بیچ میں رہے گی، تو پھر اس نے تمہیں کیوں بتایا؟ وہ عاطف سے کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کریم سے بات کروں گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عاطف اپنے باپ سے کہتی ہے اچھا ہوگا کہ اگر آپ ان پیسوں کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ عاطف وہ پیسے بیگ میں ڈالتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ٹوول مراد سے کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ پیارے ہو اور بالکل ایک شیر کی طرح ہو، اور کہتی ہے کہ دلہے کا سوٹ تم پہ بالکل فٹ آ رہا ہے، تو ٹوول رونے لگتی ہے تو مراد اس کو کہتا ہے بس بہت ہوا، رونا بند کرو، اگر میں نہیں رو رہا تو تم کون ہوتی ہو رونے والی؟ اتنی دیر میں مراد کی دادی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے مراد میرے بیٹے۔ مراد اس کو کہتا ہے ویلکم دادی، تو اس کی دادی خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے موقع مل ہی گیا تم کو دلہے والے سوٹ میں دیکھنے کا، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ کہتا ہے دادی آپ کیوں رو رہی ہیں اور جو کوئی بھی یہاں آتا ہے وہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ اتنی دیر میں حیات بھی کافی لے کر آ جاتی ہے، وہ بھی مراد کو دیکھ کر اداس ہو جاتی ہے۔ دادی حیات کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تم یہاں میری پیاری پڑھی لکھی اور ذہین اور خوبصورت لڑکی، ادھر آؤ، آخری ٹائم مجھ سے گلے مل لو۔ حیات کو دادی کہتی ہے کہ تم اتنی زیادہ نروس کیوں ہو رہی ہو؟ تو حیات ان کو کہتی ہے آپ کو روتا دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ پھر مراد کہتا ہے کیا ہو گیا ہے سب کو، پلیز سب لوگ رونا بند کر دو۔ دروک بھی آ جاتا ہے اور مراد کو دیکھ کر کہتا ہے دلہے کا سوٹ تو تم پر بالکل فٹ آ رہا ہے، اور سب کو روتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اب میں بھی رونا شروع کر دوں گا۔